اور فرمایا کہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو؟ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو۔ تو اب اس قوم کا حال یہ تھا کہ یہ قوم جو ہے برا کام کرنے کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ جس مجلس میں بیٹھتے تھے تو اس میں کھلے عام یہ کام کر رہے ہوتے تھے، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اور فرمایا کہ تم راستہ کاٹتے ہو، تو راستہ کاٹنے کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو عام شاعر تھے، جیسے قافلے گزرا کرتے تھے تو وہاں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور وہاں پہ کوئی لڑکے وغیرہ ان کو نظر آتے تھے خوبصورت، تو ان کو زبردستی اغوا کر کے لے آتے تھے، ان کے ساتھ برا کام کرتے تھے۔ اسی طرح اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی ہے کہ یہ لوگ ان قافلوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان سے سامان لوٹ لیا کرتے ہیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی ہے کہ یہ اس راستے کے قریب پہ پہاڑ تھا، ادھر بیٹھ جاتے تھے اور وہاں سے لوگوں پر کنکریاں مارتے تھے، کنکریاں پھینکتے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے کام ان لوگوں میں رائج تھے۔ اور پھر ان کی محفل کے اندر ایک اور کام ہوتا تھا کہ یہ لوگ اپنی عام مجلسوں میں جہاں پہ عام لوگ بیٹھے ہوتے تھے، کھلے عام وہاں پہ ہوا خارج کرتے تھے اور اس میں بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو یہ ان کی برائیوں میں تھا۔ پھر سیٹیاں بجاتے تھے، مرغے بازی کرتے تھے، یعنی مرغوں کو آپس میں لڑاتے تھے، اسی طرح مینڈوں کو آپس میں لڑاتے تھے یہ لوگ۔ تو مختلف قسم کی برائیاں ان میں تھی، جن میں ایک شرک بھی تھا ساتھ میں۔ تو یہ ساری برائیاں ان لوگوں میں جمع ہو گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سب سے منع کیا، چھوڑو ان باتوں کو کہ تم جو مردوں سے برا کام کرتے ہو۔ تو یہ جو آج کل LGBT کے نام سے معروف ہوا، تو یہ باقاعدہ چونکہ پہلے سے یہ ہوموسیکسولیٹی کہلاتی تھی، تو اس میں مرد مرد سے اور عورت عورت سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ اس حوالے سے کافی سال پہلے ان لوگوں نے قوانین بنا دیے تھے۔ اب اس میں بعد میں پھر اس کو اور انہوں نے موڈیفائی کیا اور اس کو LGBT کے نام سے پوری دنیا میں متعارف کرایا ان لوگوں نے۔ اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں زبردستی دھونس کے ذریعے کہا کہ اس قانون کو نافذ کرو۔ خود ہمارے یہاں پہ بھی جو ان کے ایجنٹ لوگ ہیں انہوں نے اس بات کو مانا، انہوں نے کافی کوشش کی کہ اس قانون کو نافذ کیا جائے، اور یہاں پر ایک کھدڑے کو UC کا چیئرمین بنا دیا کراچی میں، تاکہ یہ چیز لوگوں کے نزدیک عام ہوتی چلی جائے۔ آہستہ آہستہ اچھا اس کو اچھے کاموں پہ لگا دیا، لوگوں کی خدمت پہ لگا دیا۔ تو لوگ تو ایسے گندے لوگوں کو برا سمجھتے ہیں، لیکن جب اچھے کام کرے گا تو لوگ بولیں گے نہیں نہیں یہ اچھا آدمی ہے، تو آہستہ آہستہ لوگوں کے دل سے اس گندے کام کی نفرت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ انہیں کی پالیسیاں تھیں، اس پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے کام شروع کیا۔ پھر باقاعدہ اسلام آباد میں اور دیگر جگہوں پر پاکستان سے باہر سے ٹیمیں آیا کرتی تھیں جو خاص اسی LGBT کے مقصد کو لے کے آتی تھی، تاکہ اس چیز کو ہر جگہ پہ عام کیا جائے، اسکولوں میں عام کیا جائے، کالجز میں عام کیا جائے، شاہراہوں میں عام کیا جائے، اور اس کے لیے بہت بڑی فنڈنگ ان کے لیے کی جاتی تھی۔ اب وہ جو ہے میرا جسم میری مرضی، تو یہ بھی اسی کی ایک شاخ ہے، یہ اسی کا ابتدائی حصہ ہے جو بعد میں جا کے LGBT میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ ساری کی ساری بہت کوششیں کی، اور اپنے ملکوں میں انہوں نے ایسے قانون نافذ کر دیے کہ یہاں تک کہ اگر کوئی ماں باپ، مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کو منع کرتے کہ نہیں بیٹا یہ برا کام ہے یہ، تو اس کو فوراً گرفتار کر لیا جاتا تھا کہ تم گورنمنٹ کے قانون کے خلاف کر رہے ہو، بچوں کو LGBT سے منع کر رہے ہو۔ اور بچوں کو اس کا عادی بنانے کے لیے ایک انہوں نے کھیل کھیلا تھا، اس کو کہتے ہیں LGBTA، یہ Q بھی کہتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اینیمل، یعنی چھوٹے بچوں کو اسکول میں یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ بھائی تم جو چیز چاہے بن جاؤ، جو تمہارا دل چاہے تمہیں وہی سمجھا جائے گا۔ تو میرے ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے کہ
وہ اسکول میں گئے، ان کا دوست کسی اسکول میں گیا، جب پہلی دفعہ گئے تو انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، تو کہا ایک بچے کو دیکھا وہ میاؤں میاؤں کر رہا، دوسرے بچے کو دیکھا وہ کتے کی طرح بھونک رہا تھا۔ تو پوچھا بھائی کیا ہوا ان بچوں کو، ان کی طبیعت خراب ہے، کوئی پاگل پن آ گیا ان کے اوپر؟ کہا کہ نہیں، یہ LGBT کے قانون کے تحت اپنے آپ کو ان لوگوں نے جانور بنایا، ایک نے اپنے آپ کو بلی بنایا تو اس لیے بلی کی طرح وہ برتاؤ کرتا ہے، اور ایک نے اپنے آپ کو کتے کا بچہ بنایا پپی، تو وہ پھر پپی بنا ہوا ہے، کتے کا بچہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ قانون یہ انہوں نے بچوں میں اس لیے ڈالا تاکہ جب بچوں کو اس بات کی عادت پڑ جائے گی کہ ہم جو چاہیں بن جائیں، تو پھر بڑے ہو کر خود بخود LGBT کی طرف آ جائیں گے۔ تو اس LGBT کے قانون کے تحت اگر کوئی مرد کہتا ہے کہ نہیں میں عورت ہوں تو سب لوگوں کو عورت کہنا پڑے گا، اگر کوئی عورت کہتی ہے نہیں میں مرد ہوں تو سب کو اس کا مرد ماننا پڑے گا۔ یہاں تک کہ کہا کہ اگر کوئی مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں عورت ہوں تو وہ لیڈیز کا ٹوائلٹ استعمال کر سکتا، کوئی اس کو منع نہیں کرے گا۔ اگر کوئی عورت سمجھتی ہے میں مرد ہوں تو وہ مردوں کا ٹوائلٹ استعمال کر سکتی ہے، اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اور یہاں تک میں نے دیکھا کہ بعد میں پھر انہوں نے مردوں اور کے ٹوائلٹس ختم کر دیے، سب کا ایک ہی ٹوائلٹ بنا دیا کہ بھائی جو جس میں چاہے جانا چاہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہاں تک یہ لوگ پہنچ گئے تھے۔ لیکن بہرحال تو یہ لعنتی کام ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کام میں بھی رکاوٹ آ گئی ہے، کیونکہ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ ٹرمپ آیا اور اس نے اپنے عہدے پہ آنے سے پہلے ہی، چونکہ وہ اپنے مذہبی آدمی ہے، بائبل کو مانتا ہے، تو اس نے آنے سے پہلے ہی تقریر کر دی تھی کہ یہ کیا تم لوگوں نے بنا لیا ہے، بائبل کے مطابق، امریکی قانون کے مطابق صرف 2 جنس ہیں، مرد اور عورت، تیسری کوئی جنس نہیں ہے، اور کہا کہ میں اس قانون کو ختم کروں گا۔ اور اس نے آتے ہی اس کے آرڈر جاری کیے اور کہا کہ جو لوگ اس کے اندر لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں ان سب کی بھی پکڑ ہوگی، اور جتنی فنڈنگ اس نام پہ کی جا رہی تھی دنیا میں ساری فنڈنگ اس نے روک دی۔ تو اب LGBT والوں کے اوپر موت آئی ہوئی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور ان پہ موت آنی ہے، کیونکہ جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی ان کا انجام بھی یہ ہوا کہ ان کو اللہ نے آسمان سے اوپر سے پھینکا اور ان کی بستی کو الٹا کر دیا تھا۔ تو فرمایا کہ اچھا پھر وہی بات، جب لوط علیہ السلام ان کو سمجھایا ان کو کوئی جواب نہیں بن سکا، فما کان جواب قوم الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان كنت من الصادقین، تو ان کی قوم کو کوئی جواب نہ بن پڑا مگر وہ بولے کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ تو اب یہ آخری حد تھی انکار کرنے کی کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم عذاب لا سکتے ہو تو عذاب لے آؤ۔ تو اس واقعے کو میں بہت پہلے تفسیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، کس طرح عذاب آیا تھا، کس طرح معاملات ہوئے تھے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جب باطل دلائل کے سامنے لاجواب ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کر لو جو کچھ کرنا، اپنی طاقت استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک ڈھیل دیتا وہ چلتا رہتا ہے، اور جب روکتا تو رک جاتے ہیں وہ سارے کے سارے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، اور یہاں پہ پھر فرمایا کہ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اے میرے رب تو اس مفسدوں کی قوم پر، ان فاسدوں کی قوم، فسادی لوگوں پر میری مدد فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی جس کا ذکر اگلے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آئے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے، اور ان تمام گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔